يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ سورہ مطففین ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ والے ناپتل میں کمی کیا کرتے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی تو پوری وصول کرتے تھے، لیکن جب ناپ یا تول کر کے کسی کو دینا ہوتا تو اس میں کمی کر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری جس میں اللہ نے صاف فرما دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکتی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو بتا دو کہ تمہارے لیے ہلاکتی ہے۔ ویل یہ عربی کا لفظ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جہنم میں ایک طبقہ بھی ہے، جہنم میں ایک طبقے کا نام اللہ نے ویل رکھا ہے، اور اسی کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کر لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مکہ اور مدینہ والوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ناپ تول بہت اچھے سے کرتے ہیں، تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی مدینہ والے بہت اچھے سے ناپ تول کرتے ہیں، تو سامنے والے صحابی نے جواب دیا بھائی کیوں نہ کرتے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتار دی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکتی ہو جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں کے ساتھ ناپ تول کا معاملہ کرتے ہیں یعنی لینے کا معاملہ ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وزن کر کے دینے کی بات آتی ہے یا تول کر کے دینے کی بات آتی ہے تو اس میں نقصان کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، انہیں بتائیے کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کو چھوڑنا ہے اور اس کے بعد والی جو زندگی شروع ہوگی اس دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی انسان کو دنیا میں جو اللہ نے احکام دیے ان احکام پر عمل کرنے کے لیے قیامت کی یاد دلائی اور بتایا کہ یاد رکھو یہ دنیا تو گویا کہ ایک دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو ایک مختصر سی زندگی دے کے اللہ نے تمہیں اور ہمیں بھیجا، یہاں پر تمہیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارنی ہے تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اور اگر تم نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کا تذکرہ بھی کیا۔ اور یہی آیت نہیں، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول کے معاملے میں انصاف کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ناپ تول صرف چیزوں میں نہیں ہوتا، کسی کا حق اگر آپ دبا کے بیٹھے ہو تو حق کی ادائیگی میں گویا کہ ناپ تول میں آپ کمی کر رہے ہیں، کسی کے حق اگر دبا کر بیٹھے ہو تو حق کو پورا ادا کرو۔ جہاں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے
میرے اور آپ کے اوپر حقوق کی ادائیگی رکھی ہے، ان حقوق کو برابر ادا کرو، اگر حقوق کی ادائیگی میں کمی رہتی ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہلاکتیں ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا، تو پوری ایک لمبی حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ غارت برباد کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی، خاص طور پر شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اللہ کے ایک نبی گزرے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا حضرت شعیب کو اور فرمایا اوفوا الکیل ولا، اور ان کو کہو کہ ناپ تول کو پورا ادا کر لیا کرو، کمی مت کرو۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا، اور پھر فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اگر ہم برباد کرنے پر آئیں تو اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے تمہیں برباد بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ان کو بتائیے کہ یہ قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، جس دن یہ اس ذات پاک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جس پر تو نہ کوئی پوشیدہ بات ہوگی، یعنی اللہ کے سامنے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، سب ظاہر ہو جائے گا۔ وہ دن بھی نہایت ہولناک اور خطرناک ہوگا، بڑی گھبراہٹ اور پریشانی والا دن ہوگا۔ اس دن یہ نقصان رسا لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، جس دن لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس حالت میں ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، وہ جگہ بھی نہایت تنگ و تاریک ہوگی۔ آگے عزت سماع شقت میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ زمین کو سکڑ دیں گے، زمین کو اللہ سکڑ دیں گے، یعنی انسان کو بڑی مشکل سے وہاں پر جگہ کھڑے رہنے کو ملے گی۔ اور آگے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو اللہ سے دعا کرتے تھے، اس وقت اپنے اللہ سے محشر کے دن میں اپنے لیے وسعت کی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے وسعت فرمانا تاکہ میں محشر کے میدان میں صحیح طریقے سے کھڑے رہ سکوں۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی تہجد میں اٹھتے تھے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے تھے، اللہ کی کبریائی کو خوب بیان کرتے تھے، اور پھر محشر کے میدان میں اپنے لیے کھڑے ہونے کی جگہ میں وسعت مانگا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ بڑی تنگ جگہ ہوگی، بڑی تنگ و تاریک ہوگی، میدان آفت و بلیات سے پر ہوگا، وہ مصائب نازل ہو رہے ہوں گے کہ دل پریشان ہوں گے، حواس بگڑے ہوئے ہوں گے، ہوش جاتا رہے گا۔ یہ پوری صحیح حدیث موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے نقل کی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی نہ کرے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ لیوم عظیم، بہت بڑے دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب پیش ہوں گے تب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس کا پورا اس سورہ مطففین میں اللہ نے بیان کیا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ فرماتے جو بدکار لوگ ہیں، ہماری باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، انہیں کہو کہ ان کا نامہ اعمال اللہ نے سجین میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ خود سوال کرتے ہیں وما ادراک ما سجین، تمہیں پتہ بھی ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی تمہارے نامہ اعمال لکھی ہوئی کتاب ہے جو بالکل لکھا ہوا ہے اور مرقوم ہے، اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکتی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دین کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، قیامت کے دین کا انکار دو ہی لوگ کرتے ہیں، کون؟ معتد اور اثیم، جو حد سے زیادہ گزرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اتنے حد سے زیادہ گزر چکے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، اب ان کو اللہ کا بھی ڈر نہیں، اب ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور گناہ گار، اثیم گناہ گار، گناہ کرتے کرتے حد سے زیادہ نکل چکے ہیں، صراط مستقیم سے بہت دور جا چکے ہیں، اب نہیں لگتا کہ وہ صراط مستقیم پر آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایسے جو حد سے گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی قیامت کے دین کا انکار کرتے ہیں، ورنہ بندہ چاہے گناہ کر لے،
نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ حج ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی، یا اپنے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی اور گنہگار وہ بن گیا، لیکن پھر بھی وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اللہ کے حضور مجھے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے نہیں ڈرتے تو وہی لوگ جو گناہ کرتے کرتے حد سے گزر گئے، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اب ان کے دلوں پر آنکھوں پر مہر لگ چکی، اب یہ ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں آ سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، کہ بھئی یہ نعوذ باللہ یہ کوئی قرآن وغیرہ نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی بے بنیاد باتیں۔ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی بے بنیاد باتیں ہیں، کوئی مرنا نہیں ہے اور مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، نعوذ باللہ جنت اور جہنم کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی باتوں کو وہ پہلے لوگوں کی بے بنیاد باتیں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگیز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ران یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اور روایت ہمارے سامنے مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس نقطے کو صاف کر دیتے ہیں، اور اگر توبہ اور استغفار نہیں کرتا، گناہ میں برابر لگا رہتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، رفتہ رفتہ وہ دن آ جاتا ہے کہ انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب کالا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی قرآن اور حدیث کی احسان والی باتیں اور رہنمائی والی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، انہیں بتائیے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، رب کا دیدار ہی ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ انسان کتنا ہی نافرمان ہو، اگر وہ اپنے پروردگار کو مانتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خواہش کل قیامت کے دن پوری کریں گے۔ لیکن جو نافرمانی میں حدود پار کر چکے ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرمائے ان کو کہو انہم اور ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ان کی ذلت بتانا ہے کہ کتنے ذلیل ہوں گے کہ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جو دنیا میں تم انکار کرتے تھے ہماری آیتوں کا، بس اسی کے بدلے میں تمہیں یہ بھگتنا ہے، یہ جہنم جو تمہیں ملی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بندہ چاہے کتنا ہی گناہ کر لے، اگر پچھتاوے کے دو آنسو لے کر اس کے دربار میں آ جاتا ہے تو وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتے تم نافرمانی کرتے کرتے ہم سے اتنے دور ہو گئے کہ تمہیں کبھی اپنے رب کی رحیمی، رب کی رحمانی تمہیں یاد ہی نہیں آئی۔ اسی لیے فرماتے ہیں انہیں کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ بعض جگہ پر اس طرح کی آیتوں پر مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کے عذاب سے زیادہ اللہ کا یہ طعنہ بھاری پڑے گا، اللہ کی طرف سے جو ان کو یہ طعنہ دیا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ارے تمہارے یہ کرتوتوں کی سزا ہے جو تمہیں بھگتنا ہے۔ یہ جہنمیوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کے نافرمان ہیں، فسق و فجور میں حدود پار کر چکے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارتے ہیں۔ انسان ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں احساس دل میں رکھتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فوراً استغفار کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، سنو جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کے نامہ اعمال تو اللہ نے علیین میں رکھے ہوئے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں پتہ بھی ہے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، علیون بھی وہی نامہ اعمال ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے مہر لگا کر اب اس جگہ کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیا سجین اور علیین، تو یہ سجین اور علیین کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سجین ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کو اللہ نے ساتوں زمین کے نیچے بنا کر رکھا ہوا ہے، اور برے لوگوں کے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں محفوظ رکھا ہے۔ اور علیین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ ہے جس کو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے بنا کر رکھا، یعنی کہ بالکل اوپر آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر، اور وہاں اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ یشہدہ المقربون، اتنا ہی نہیں، نیک لوگوں کے نامہ اعمال لکھ کر اللہ نے اپنے پاس محفوظ بھی رکھے ہیں۔ یشہدہ المقربون، اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ تو اللہ کے وہاں نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے دنیا کے اندر آدمی جب بڑے سکون میں ہوتا ہے تو صوفے وغیرہ کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، تو اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا علی الارائک، مسریاں بچھی ہوئی ہوں گی، گدے بچھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، اور اسی مسریوں کے اوپر بیٹھ کر جنت کے مناظر کا دیدار کریں گے، جنت کی نعمتوں کا دیدار کریں گے نیک لوگ۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ فرماتے ہیں ان جنتیوں کے چہروں کو جب تو دیکھے گا تو ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی تمہیں دکھائی دے گی، نعمتوں کا اثر جو ان جنتیوں کے اوپر ہوگا وہ ان کے چہروں سے دکھائی دے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، اللہ نے فرمایا کہ ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، پاکیزہ شراب، جو جنت کی پاکیزہ شراب ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی۔ اور آگے فرمایا مختوم، سیل پیک، مختوم یعنی کہ سیل پیک، مہر لگی ہوئی ہوگی، وہ پیک ہوگی، ایسا کہ نہیں کہ کسی کی جھوٹی وغیرہ ہو۔ اللہ فرماتے رحیق مختوم، خالص شراب۔ اور علامہ ابن کثیر کے حوالے سے فرمایا کہ اس کا کلر بالکل چاندنی کی طرح ہوگا، چاندی کا جو کلر ہوتا ہے اس چاندنی کے کلر کی وہ شراب ہوگی جو جنت کی شراب کہلائی جائے گی، اور اس شراب کے پینے سے انسان کے سر میں درد نہیں ہوگا، بلکہ جو شراب کے گھونٹ اس کے بدن میں جائیں گے انسان فرحت و شادمانی اور زیادہ محسوس کرے گا۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جو مختوم یعنی کہ سیل پیک ہوگی، اور سیل کس کا لگا ہوا ہوگا؟ ختامہ مسک، مشک کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں اگر دوڑ لگانی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو اس میں کرو، جنت کی طرف جو راستے تمہیں لے جاتے ہیں ان کی طرف کمپٹیشن کرو۔ کیا دنیا کے اندر بنگلے بنانے میں، گاڑیاں بسانے میں، بینک بیلنس کو زیادہ کرنے میں جو تم ایک دوسروں کے ساتھ کمپیئر میں لگے ہوئے ہو، ارے اس میں نہیں کرنا ہے، اگر کرنا ہی ہے تمہیں کمپیئر کسی کو کرنا ہے تو اس میں کرو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جن لوگوں کو رغبت رکھنی ہو تو انہی چیزوں میں رغبت رکھنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور وہ شراب جو اللہ پلائے گی، دنیا کی شراب کے اندر تو کوئی سوڈا ملاتا ہے، کوئی پانی ملاتا ہے، لیکن دنیا کی جنت کی شراب میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ومزاجہ من تسنیم، تسنیم جنت کی ایک بڑی خوبصورت نہر ہے، اس نہر کی جو بھی اس میں پانی ہوگا یا شہد ہوگا یا دودھ ہوگا، جو بھی چیز ہوگی وہی چیز تسنیم کو شراب میں ملایا جائے گا، تسنیم کو شراب میں ملایا جائے گا اور وہ شراب پلائی جائے گی۔ ومزاجہ من تسنیم، جنت کی اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، یعنی وہ چشمہ ہے، تسنیم جنت کا وہ چشمہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے مقرب اور خاص لوگوں کو پلائیں گے، جو اللہ کے خاص لوگ ہوں گے اللہ انہی لوگوں کو وہ شراب پلائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ دنیا کے اندر ہمارے جو ایمان والے بندے تھے جب وہ ایمان کے راستے پر چل رہے تھے، صراط مستقیم پر چل رہے تھے، نیکی کا کام کر رہے تھے، تو اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں دین کے راستے پر چل رہے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج اگر ہمارے دوستوں کے اندر کوئی آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اگر دین کے راستے پر پہلے نہیں چلتا تھا اب چلنا شروع کر دیا تو تانا بھی دیتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو فرمائے یہ آیتیں صرف مجرمین، کفار اور فساق کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم نے دین کی بات کا چھوٹا سا بھی چھوٹا مذاق اڑایا
تو کہتے ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے، کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ انسان عمل نہیں کرتا، اگر اللہ معاف کرنے پہ آیا تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین کا ہلکے سے ہلکی بات کا بھی اگر کہیں مذاق اڑا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مذاق اڑانا تمہیں بھاری پڑ جائے اور اللہ اپنے ایمان کے دائرے کے اندر سے نکال۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ کچھ لوگ مجرم ایسے تھے جو ہمارے ایمان والے بندوں پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو حقارت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ذلیل کر کے ان کو دیکھتے تھے، ان کی طرف اس طریقے سے دیکھتے تھے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو ذلت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا تو مذاق اڑاتے تھے، پھر اپنے ٹولے کے اندر آتے تھے تو پھر اس کی پھر دل لگی کرتے تھے کہ آج تو اس آدمی کا ہم مذاق اڑا کے آئے، بہت نمازی تھے گی، بہت اللہ کے راستے پہ چلنے والا بن گیا ہے۔ اس طریقے کا اس کا تو مذاق اڑاتے ہی اڑاتے تھے، اپنے دوستوں میں اپنی ٹولیوں کے اندر آ کے پھر اس کی بات کو لے کر دل لگی کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، یعنی کہ دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، یعنی جو دین کے راستے میں چلتے تھے انہی کو یہ لوگ گمراہ کہتے تھے۔ اپنی گمراہی ان کو دکھائی نہیں دیتی کہ ہم انسان ہیں، ہم ایمان والے، اس کے باوجود نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز کی توفیق ہوتی، اور نماز پڑھنے والے کا مذاق اڑاتے تھے، دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو گمراہ کہتے تھے، اپنی گمراہی ان کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ فرماتے وما ارسلوا علیہم حافظین وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، کل قیامت کے دن ان کے اوپر یہ لوگ ہنسیں گے اور کہیں گے بھائی دنیا میں تو تم لوگ ہمیں گمراہ کہتے تھے، اب پتہ چلا اللہ کے پاس آ کر کے گمراہ کون تھا اور صحیح راستے پر کون تھا۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے مزے لے رہے ہوں گے، یہ تو آرام سے بیٹھیں گے تختوں کے اوپر، اور ان کا مذاق کہ دنیا میں تم لوگ آج ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج ہم دیکھیں گے کہ جہنم میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اب ان منکروں کو جیسا وہ کرتے تھے ایسا وہ پائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائی سورہ مطففین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے نیک لوگوں کے اور بد لوگوں کے، اس میں خاص طور پر جو مضمون بیان کیا وہ ناپ تول کی کمی کا مضمون تھا۔ ناپ تول کی کمی صرف ان چیزوں میں نہیں ہوتی ہے جس کو تول کے دیا جاتا ہے یا جس کو وزن کر کے دیا جاتا ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر اس موڑ پہ ہوتی ہے جس موڑ پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، جس کاروبار میں ہم رہتے ہیں۔ کاروبار میں اگر آپ کسی بھی لائن سے کسی کو کوئی فراڈ کر رہے ہیں تو آپ کا فراڈ کرنا اسی ناپ تول میں کمی کرنے کے برابر ہے، فراڈ کرنا اسی ناپ تول میں کمی کرنے کے برابر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی روایت ہے، مسند احمد کے حوالے سے بڑی لمبی روایت ہے کہ اس کا تعلق صرف ناپ تول کی کمی کے ساتھ نہیں ہے، کاروبار کے اور زندگی کے ہر اس شعبے کے ساتھ ہے جس شعبے میں آپ رہتے ہیں، اور اس میں اگر آپ کسی کو فراڈ کرتے ہیں، اسی لیے فراڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک صحابی گیہوں بیچ رہے ہیں، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے گیہوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے جب اندر سے باہر نکالا تو پتا چلا کہ اندر کے گیہوں پانی ڈالا ہوا گیہوں تھا، اندر کا جو گیہوں تھا وہ پانی ڈالا ہوا تھا اور اوپر کا جو گیہوں تھا وہ سوکھا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے، اب لوگ کیا سمجھیں گے کہ سوکھے گیہوں ہیں، سوکھے گیہوں وزن کے اندر ہلکے ہوتے ہیں اور جو گیلے گیہوں ہوتے ہیں وہ وزن کے اندر بھاری ہوتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ گیہوں آپ سے خریدے گا تو وزن زیادہ ہو جائے گا، گیہوں کم آئے گا اس کا، تو گویا کہ یہ تو ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا قصہ سنایا کہ وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فراڈ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے ہی کاروبار کو برباد کر دے۔
کسی نے سکھایا بھائی، ہم ایمان والوں کو سکھایا. ایمان والے کیا مطلب؟ امانت داری ہمارے رگ رگ میں ہونی چاہیے. ایمان والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امانت داری ہمارے رگ رگ میں ہونی چاہیے، ہماری زبان میں ہونی چاہیے، ہماری بات چیت میں ہونی چاہیے، ہمارے اعمال میں، ہمارے کام میں بھی ہونی چاہیے. اور کام میں یہی ہے کہ کئی بار بظاہر آپ کو گھاٹا نظر آتا ہو، اپنا گھاٹا برداشت کر دو، لیکن اپنے کسٹمر کے ساتھ کبھی بھی فراڈ نہ کرو. اور صاف بات کر کے دو. صاف بات کر کے 5 روپیہ زیادہ بھی لوں گے تو آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ 5 روپیہ زیادہ سن کے میرا کسٹمر چلا گیا. نہیں، وہ آئے گا اور بقیہ 50 آدمیوں کو آپ کا میسج پہنچائے گا کہ بھائی وہ آدمی ایسا ہے جس کی دکان پہ قیمت 10 روپیہ زیادہ ہے لیکن چیز میں کبھی دھوکہ نہیں کرے. وہ 50 آدمیوں کو بتائے گا، کیونکہ یہ امانت داری کا اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کریم کی سورہ مطففین میں جو بھی باتیں، جو احکام اللہ نے بیان فرمائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.